السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، پارٹ 1۔ اس قصے کا شروع یہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے والدہ جب وفات پا گئی تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 سال کی تھی اور ان کے 11 بھائی تھے۔ 11 بھائی میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور ان کی خالہ لیا نے ان کی پرورش کی تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ہی بہن تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر آنکھیں ڈٹ گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کثیر و تعداد ہیں اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے، سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ اگر چاہیں تو یوسف علیہ السلام کو مجھے دے دیں، ہم اس کی پوری خدمت اور پرورش کر لیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہن کی فرمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سپرد کیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی اور ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعمت سے کرنے لگی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ہر گھڑی تڑپتا رہتا تھا اور وہ فرط محبت میں اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے، اور اس طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام سے زیادہ بڑھنے لگی۔ تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف علیہ السلام کے ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہوں، میرے پاس یوسف کو بھیج دو۔ اس بات کو سن کر ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں بھی بغیر یوسف کے نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ یوسف علیہ السلام کو ایک ہفتہ تمہارے پاس رہے اور ایک ہفتہ میرے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا، پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی منظور کر لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم و خلیل اللہ کا ایک کمربند تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن کو وہ کمربند اپنے دادا کی میراث سے ان کے حصے میں پہنچا تھا، اور اسی کمربند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بر وقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے گھر میں 7 دن رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا، تب ان کی بہن نے ہیلا سازی کی تاکہ یوسف کو ان کے باپ نہ لے سکے۔ وہی کمربند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے تلے باندھ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر میں لے آؤں۔ اور اس وقت کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی کی چیز چراتا اور وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا۔ جب 7 دن بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا، پھر ان کی بہن نے ہیلا کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمربند گم ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجیے۔ ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمربند جٹ کھول ڈالا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام میرے پاس مجرم ہوا اور اب وہ 10 سال میرے پاس قید رہے گا اور ہماری خدمت کر دے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے شریعت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف علیہ السلام کے جانے کی اجازت دے دی۔ 2 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بہن وفات پا گئی۔ پھر بعد وفات یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر واپس لے آئے اور سب بیٹوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام پیار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بیان کیا کہ میں نے گزشتہ رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، جس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے، شب کو 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب معلوم کیا کہ بھائی سب ان کو ذلیل کریں گے، تب کہا اس سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، اے بیٹے میرے مت بیان کر خواب اپنا بھائیوں سے، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے کچھ فریب بنائیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی اس خواب کی تعبیر سنتے ہی یہ سمجھ لیں گے کہ سب تیرے طرف محتاج ہوئے ہیں، اور شیطان ان کے دل میں حسد ڈال دے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعمیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی، جیسا کہ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح نوازے گا تیرا رب اور بتا دے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات، یعنی تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر، اور جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا کیا تیرے 2 دادوں جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی وہ داد ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام پر، اور البتہ تیرا رب بہت خبر والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ بہت حسد کرنے لگے، اور جب اپنے باپ سے کہنے لگے ان کے بھائی، البتہ یوسف بھائی زیادہ پیارا ہے، لیکن ہم لوگ قوت والے ہیں اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں غلطی پر ہے، اور ہم ہی لوگ ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور میرا بھائی یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹا ہے، اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا سگا ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اور ہم سب ستیلے ہیں۔ اور یہ باتیں یوسف علیہ السلام کی نابالغی میں کی گئی تھی، حالانکہ یہ باتیں تنازنی پر معمول ہوتی ہیں، لہٰذا بھائیوں کو یہ باتیں کہنا کسی طرح درست نہ تھا۔ حالانکہ ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے، اپنے باپ کے بھی اور اپنے بھائی کے بھی، اور وہ سب کہنے لگے، بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ بس اب یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینکاؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے، اور وہ کسی دوسری ملک میں اکیلا رہتا رہے، تاکہ والد محترم کی پوری توجہ ہم لوگوں پر رہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دے تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو اور اپنے باپ کے ہمیشہ ماتی اور فرمانبردار ہوتا۔ کہ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت نشستہ سے درگزر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا، اور وہ تمام بھائی اس کے فرمان بردار تھے۔ اس نے اپنی بھائیوں سے کہا کہ مت مارو، یہ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے، اور میری رائے تو صرف یہ ہے کہ راستے کے کنارے پر کسی کنویں میں جو میدان میں واقع ہو، اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے کہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پر آئے گا اور اسے اٹھا کر اپنے ہمراہ کسی دوسرے ملک میں لے، اور اس طرح یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا، اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی، اور ان سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند آئی، اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح اور مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے کس طرح لیا جائے، اور کب اور کس وقت دور میدان میں لے جایا جائے، جو ہمارے دلوں کی غرض اور مقصد ہے۔ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے والد کو ہر وقت سمجھاتے اور اطمینان دلاتے، یہاں تک کہ
ان کے بھائیوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف کو ہمارے ہمراہ کر دیجیے تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر ان کو کچھ کھیل دکھائیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح سے قبول نہ کرتے تھے۔ پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف ہی کو فریب دینا چاہیے، تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے کی واسطے اصرار کریں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے ہمارے بھائی، تم ہمارے ساتھ میرے کو اور تماشا میدان کا دیکھنے چلو، ہم لوگ تم کو خوب تماشا اور کھیل میدان میں دکھا دیں گے اور وہاں بکری کا دودھ بھی خوب پلائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی بھائیوں سے کہا کہ بے شک میں آپ لوگوں کے کہنے سے اس جگہ جانا چاہتا ہوں، لیکن والد صاحب کا حکم نہیں ہے۔ یہ قصہ بہت لمبا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، ہم باقی حصہ جو بچے کا وہ اگلے پارٹ میں آپ لوگوں کو سنائیں گے انشاءاللہ۔